وہ سمی کے سامنے دھواں دھواں چہرے لیے کھڑا تھا۔ سمی کون ہے یہ؟ وہ دوڑا۔ سر یہ پرویز شاہ حیدر نواب ہے۔ سمی نے اطمینان سے ہاتھ باندھے جواب دیا۔ واٹ؟ مگر یہ تو پریہ حافظ سعید۔ سر ہم سے بھول ہوئی۔ حیدر نواب کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک پریہ جو کہ معذور ہے، دوسری پرویز شاہ جو کہ اندر ہے۔ حیدر نواب نے کبھی دنیا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بس سب کو یہی پتا ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ معذور ہے، اور میم کو چھپا کر رکھا۔ یقیناً آپ کے ڈر سے اسے پتا تھا کہ ایک دن آپ اس تک ضرور پہنچیں گے، اور جو وہ کر چکا ہے اس کی وجہ سے اس کی بیٹیوں تک۔ میم کو اپنے سگے ماموں حافظ سعید کے پاس پریہ ہی کی آئیڈینٹی سے رکھا گیا تھا۔ وہ گارڈین ہے ان کے، ماں باپ نہیں۔ میم بھی جانتی ہے کہ وہ پرویز شاہ حیدر ہے، حیدر نواب کی بیٹی، اسی لیے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں اپنے ماموں کے ساتھ ملنے آتی ہے۔ پرسوں اپنی بہن کی بیماری کا سن کر آئی ہیں اسلام آباد سے ملتان۔ یہ میری غلطی ہے، مجھے پہلے ہی پریہ سعید کی ڈیٹیلز صحیح طرح معلوم کر لینی چاہیے تھی۔ اگر کر لیتا تو اس وقت آپ اس تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ویر کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر وحشت، جنون اور درندگی چھائی تھی۔ تکلیف؟ مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں مجھے، سمجھے، اندر باز حیدر نواب کی بیٹی ہے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پریہ ہو یا پرویز شاہ۔ جاؤ وائن تیار کرو۔ وہ پھر غرایا اور پھر تن فن کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر لاک لگایا۔ پری نے اس حیوان کو ایک مرتبہ پھر اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ تڑپ کر پھر بے تحاشا روتی پیچھے کی جانب کھسکی۔ جب ویر نے اس کے پاس 2 زانوں بیٹھ کر اس کے نازک منہ ہاتھ پہ دبوچا۔ نام بتاؤ اپنا اور اپنے باپ کا۔ وہ غرایا، جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ پریہ نام ہے میرا، اور حافظ سعید۔ جھوٹ مت بولو، اصلی نام بتاؤ، اور میں نے تمہارے گارڈین کا نہیں باپ کا نام پوچھا ہے۔ وہ چلایا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں بری طرح اس کے گالوں میں پیوست ہو رہی تھی۔ پری تکلیف سے بری طرح تڑپی۔ بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں حیرت اور صدمہ بھی تھا کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیسے جانتا ہے، مگر اب سچ بولنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا۔ پرویز شاہ نام ہے اور باپ حیدر نواب۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ویر کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ ویر نے اس کا جبڑا چھوڑ کر گردن دبوچی۔ شاید اسے جان بوجھ کر پوچھا تھا تاکہ اس کے منہ سے حیدر نواب ادا ہو اور وہ انتقام کے علاوہ سب کچھ بھول جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر کسی گڑیا کی طرح اٹھایا اور بیڈ پر پھینکا اور شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سامنے والا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، وہ روح تک کانپی۔ خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ وہ روتی بلکتی اس پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکنے لگا، ابھی سے بازو سے پکڑ کر تھوڑا اوپر اٹھایا ہی تھا جب ویر کو اپنے آپ سے اور سامنے پڑے بے بس کمزور وجود سے بے تحاشا نفرت، کراہت اور گھن محسوس ہوئی۔ اسے لگا آج اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گا، مر جائے گا۔ کیسے روندنے چلا تھا۔ اسے یاہود کو، اپنی محبت کو، اس کو یاہود کی روح کو جس میں وہ بس چکی تھی، محض 2 مرتبہ کے دیکھنے پر اس کے روم میں بس چکی تھی۔ اس نے جھٹپٹا کر پھر اسے تکیے پر پٹھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، شرٹ اٹھا کر داڑھ سے دروازہ کھولتا باہر گیا۔ وہ چاہ کر بھی اتنا نیچے نہیں گر سکتا جتنا گرنا چاہتا تھا۔ سمی وہ شیر کی طرح دوڑا۔ سمی جسے یہ بھی پتا تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، لاؤنج کے پلر کے پاس ہی کھڑا تھا، بوتل کے جن کی طرح نکل کر سامنے آیا اور اسے لہو لہان شیر کو تڑپتے دیکھا۔ جی حکم سر، نکاح اور گواہوں کا بندوبست کرو ابھی 5-10 منٹ کے اندر، اور رشیدہ مائی کو اس کے پاس بھیجو، اسے سمجھانے کہ آگے اسے کیا کرنا ہے، ورنہ یہی اس لڑکی کو زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ دانت پیستا بکتا جھکتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا، آ کر بال مٹھیوں میں بھرے اور بیڈ پر ڈہ گیا۔ دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے نواب، یہ بھی ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے زیب کو چھینا، میں تم سے پری چھین لوں گا۔
اب وہ صرف میری ہے، صرف اور صرف شابیر سلطان کی۔ میں اس پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا، ساری زندگی تم اس کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ میں اس سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس طرح تو بالکل بھی نہیں، لیکن اسے اپنا بنا کر تمہیں ضرور کانٹوں پر گھسیٹوں گا۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ باہر سمی نے اطمینان سے کال ملائے۔ ہاں لیو، اندر مجھے پہلے ہی پتہ تھا یہ سب ایسے ہی ہونے والا ہے۔ وہ لاکھ برے سے ہی مگر ایسا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور اپنی محبت کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، سب آ جاؤ۔ رشیدہ مائی اس کی آواز دی۔ وہ بے حد صحت مند مردانہ سا ڈیل ڈول رکھنے والی عورت کچن میں ہی تھی۔ کر باہر نکلی۔ جی حکم۔ جاؤ میڈم کو سمجھاؤ، صاحب نکاح کرنے والے ہیں ان کے ساتھ، کسی بھی طرح انہیں راضی کرو، کسی بھی طرح، مطلب کسی بھی طرح مولوی صاحب کے سامنے کوئی بکھیرا نہ ہو، ورنہ صاحب زندہ نہیں چھوڑیں گے انہیں بھی اور تمہیں بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوئی۔ رشیدہ مائی میم صاحبہ کے کمرے کی جانب بڑھی، اپنے مالک کے غصے سے واقف جو تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نڈال ستکی کی ایک جانب سر ڈلکائے رونے میں مصروف تھی۔ آہٹ پہ پھر سہم کر مچل کر اٹھی، سامنے عورت دیکھ کر پھر خوف زدہ ہوئی، کیونکہ یہی تو تھی اسے جہان لانے والی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ دونوں فریحہ کو لے کر ہسپتال گئے تھے۔ وہ بہت بیمار تھی، اس کا دماغ کے کچھ ٹیشوز بے جان تھے، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دڑ پیرالائز تھا۔ وہ اس کی ماں فوزیہ بیگم گھر میں اکیلی تھی جب کسی عورت کو مدد کے لیے پکارتے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اس عورت نے پانی مانگا تھا۔ پری کچن کی طرف گئی تھی، اس کے ساتھ ایک اور عورت تھی۔ جب اچانک ان پر قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ پانی لے کر باہر آئی تو حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کا بے ہوش وجود دیکھا۔ وہ چیخی چلائی، اس سے پہلے اس کے منہ پر بھی تیزی سے رومال رکھا گیا تھا، اور پھر وہ جس خاموشی سے آئی تھی، رات کے اندھیرے میں چادر میں لپیٹے ایک نازک سے وجود کو کندھے پر گرائے، اسی خاموشی سے گھر سے نکل کر باہر سے لاک لگایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ رشیدہ مائی اندر آئیں، اس کے پاؤں کھولے اور پھر ہاتھ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ بیگم صاحبہ میری بات غور سے سننا، وہ صاحب جو ابھی اندر آیا تھا، آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ کیوں آیا تھا تمہارے پاس۔ اب سنو، وہ چاہتا تو آپ سے یوں ہی طلاق بنا سکتا تھا، مگر وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پری نے جھٹکے اور صدمے سے اس بے حس عورت کو دیکھا جو ایک عورت ہو کر اس سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں آپ کا نکاح صاحب سے ہوگا، اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو میں تو مروں گی، تمہارا خاندان بھی مرے گا، اور بعد میں تمہیں اس سے کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے بی بی صاحبہ سوچ سمجھ کر کرنا، جو بھی کرو۔ وہ اس پر قیامت ڈائی، بڑی لاپرواہی سے اس سے چادر اڑانے لگی۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جی، رشیدہ نے پوچھا۔ میم کو باہر لاؤنج میں لے کر آؤ، مولوی صاحب آگے ہیں۔ سمیع نے پری کے سر پر بم پھوڑا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، ایسے کیسے میں اپنے گھر والوں کے بغیر کسی سے شادی کر لوں؟ مجھے جانے دو، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے۔ وہ روتی گڑگڑاتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ جانے دیں گے صاحب، مگر اپنا کام کر کے۔ آپ چاہتی ہیں کہ وہ بغیر کسی رشتے سے آپ سے تعلق جوڑے، آپ کو اپنے پاس رکھے، تو مجھے کیا؟ ابھی میں باہر جا کر بتا دیتی ہوں کہ آپ راضی نہیں۔ وہ باہر جانے لگی۔ پری کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس حیوان کا سوچ کر رک جاؤ، میں چلتی ہوں۔ اس نے پردہ کیا، چہرہ نقاب سے چھپایا۔ باہر لاؤنج میں مولوی صاحب، 3-4 اور لوگ اور سمیع موجود تھا۔ وہ خود پتھر جیسے تاثرات لیے وہاں بیٹھا تھا، اس کا لرزتا کانپتا وجود رشیدہ مائی نے مضبوطی سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ آزودے کے مسلسل رواں ایجاد و قبول کا مرحلہ شروع ہوا۔ جب مولوی صاحب دلہن کی طرف متوجہ ہے، پرور شاہ حیدر نواب، کیا تمہیں شابیر سلطان کے ساتھ یہ نکاح سکہ راج الوقت باعوض 1 کروڑ حق مہر کے قبول ہے؟ وہ خاموشی سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ جب شابیر نے لال انگار آنکھیں اٹھا کر ہونہار نظروں سے پہلے سے پھر رشیدہ مائی کو گھورا، رشیدہ نے جسے کمر سے تھاما ہوا تھا، ذرا سا اس کی نازک کمر پر دباؤ بڑھا کر اسے اپنے صاحب کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ پری نے بھی نظر اٹھائی تھی، اور سامنے بیٹھے شخص کی نظروں کی وحشت دیکھ کر ہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے خوف سے لرزتے دوبارہ نظر جھکائی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا،
جی قبول ہے، لرزتی کامتی آواز میں اس نے اس وحشی انسان کو زندگی بھر کے لیے قبول کیا۔ آدھا مری حالت میں اپنے موت کے پروانے پر 3 دستخط کر دیے۔ شامر نے بھی اسی حالت میں اجازت قبول کر کے سائن کیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مبارکباد دیتے سب مولوی صاحب سمیت وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اسے دل دہلا دینے والے تاثرات لیے بیٹھا تیزی سے پاؤں جلا رہا تھا۔ پاس ہی وہ نازک سی گٹری بنی بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ آخر سمیع ہی بولا، جاؤ رشیدہ مائی، بیٹھی منہ کیا دیکھ رہی ہو، بیگم صاحبہ کو کمرے میں چھوڑاؤ۔ ویر کچھ بھی نہ بولا۔ رشیدہ مائی ہڑبڑا کر اپنی بیگم صاحبہ کے مریل سے وجود کو تھام کر اٹھی اور ویر کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں لے جانے لگی۔ رشیدہ مائی تمہارا دماغ خراب ہے، اب بیگم صاحبہ کا وہی کمرہ ہے جو صاحب کا ہے۔ پیچھے سے سمیع اطمینان سے ویر کے سامنے ہی رشیدہ کو ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ویر ابھی لاپرواہ اور لاتعلق سا بیٹھا رہا، جبکہ پروشا کا دل کیا ابھی کہ ابھی اس کمرے میں نہیں جہنم میں پہنچنے سے پہلے کہیں بھاگ جائے۔ اس کے قدم وہی جم گئے۔ رشیدہ تقریباً گھسیٹتے اسے ویر کے کمرے میں لائی اور بیڈ پر بٹھا دیا اور فوراً چلی گئی۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ اب وہ بڑے شوق سے دوبارہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس کے باپ نے ہمیشہ کسی اندیکھی طاقت سے اسے بچانے کے لیے خود سے دور رکھا۔ وہ لاکھ چھپاتی تلملائی مگر اس کے بابا نے اس کی ایک نہ سنے اور اسے اسلام آباد بھیج دیا۔ مگر بیچارے کی سب احتیاط، سب اسکیمیں دری کی دری رہ گئی، کیونکہ اب وہ پری ہمیشہ کے لیے ایک جن کے زندان میں قید کر دی گئی تھی۔ باہر ویر اٹھا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جانے لگا۔ جب سمیع نے پھر پکارا، سر اگر انہوں نے کڈنیپنگ کی FIR کٹوائی تو بعد میں جائے صاحب، مجھے پرواہ نہیں، بس DGI کو ایک کال کر دینا کہ یہ FIR یہاں کے کسی بھی تھانے میں نہیں کٹنی چاہیے۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ شامر اور ثانیہ کی بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور خود کو محبت کی آگ سے کے شعلوں والی راہ کی مسافر بنا چکی تھی۔ دل و جان سے شامر سے محبت کرنے لگی تھی اور اس بات کا بار بار اقرار بھی کر چکی تھی، مگر شامر نے ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا اور واضح کہا کہ وہ اسے صرف دوست سمجھتا ہے، اس کے دل میں ثانیہ کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ آج بھی وہ مری والے فارم ہاؤس موجود تھے اور فرینڈ بھی تھے۔ پارٹی زوروں پر تھی۔ حلال حرام میں فرق بلائے وہ سب بگڑی اولادیں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ حرام مشروب کھلے عام سرو کیا جا رہا تھا۔ زیادہ پینے کی وجہ سے شامر کا سر جنجنا اٹھا تھا، مگر اس میں اتنی ویل پاور ہوتی تھی کہ اتنے نشے کے باوجود نہ اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی نہ قدم۔ سب سے معذرت کی۔ گائز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، سو آج کی یہ پارٹی یہیں پر فنش، میں کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب باری باری اسے مل کر جانے لگے مگر ثانیہ وہی بیٹھی تھی۔ میر نے اپنے وفادار آدمی عزیز کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا۔ یہ میڈم کو پرسنلی طور پر اپنی گاڑی میں ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، میں کمرے میں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلیے میڈم، عزیز نے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ادھر ہی ہوں، تم جاؤ۔ وہ پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ عزیز نے عجیب سے نظروں سے اسے دیکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور شامر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نامحرم کی محبت ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شرٹ لیس بیڈ پر اوندا لیٹا تھا، آہٹ پر جھنجھلایا۔ عزیز، واٹس دا ہیل، آئی سیڈ ڈونٹ ڈسٹرب، کہتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور ثانیہ کو دیکھا حیران ہوا۔ ثانی، گئی نہیں تم ابھی؟ نہیں میر، میں نہیں گئی، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں، وہ کہتی۔ اس کے پاس آئی۔ تنہائی، بھرپور نشہ اور اس تنہائی میں اس کے اوپر حاوی ہوتا تیسرا شیطان۔ شامر نے اس کو ہاتھ سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ کٹی ڈال کی طرح اس کی کشیدہ کشتی سینے پر گری اور سب بال بکھر گئے۔ کتنے پاس رہنا چاہتی ہو ڈارلنگ؟ میر نے اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹاتے پوچھا۔ جتنے پاس تم کہو گے۔ شاہ، وہ بھی محبت کی اندھی بہکتی، تو پھر ادھر آؤ، یہ کہتے اس نے کروٹ لی اور اس پہ جھکتا چلا گیا۔
وہ کھانے کی ٹیبل پر چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے بیٹھا تھا۔ عمران نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور اس کے بال بکھیرے۔ پلیز عقابی، مجھے یہ آپ کی حرکت سب سے زیادہ زہر لگتی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ اور مجھے اپنے شہزادے کا یوں منہ لٹکانا زہر لگتا ہے۔ تم صرف ہنستے اچھے لگتے ہو اور اس خوبصورت ڈمپل کی نمائش کرتے۔ ذرا دکھانا مجھے کہیں کھو تو نہیں گیا۔ عمران نے اسے چہرہ اور اس کی گال پر ڈمپل کی جگہ انگلی رکھی۔ پلیز عقابی، میرا موڈ نہیں۔ پلیز ڈونٹ ٹیس می، پلیز شازر، نکل آؤ اس فیز سے باہر۔ کوئی بات نہیں یار، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کیوں اتنا ہرٹ ہو رہے ہو؟ بار میں جانے دو اسے، اپنی لائف نئے سرے سے سٹارٹ کرو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے یار، اور اب میں تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ خود کروں گی اور تم بالکل نہیں بولو گے۔ عمران نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اوکے فائن، مجھے کچھ وقت چاہیے، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ فیصلہ کر لینا، مجھے قبول ہوگا۔ پتہ نہیں بائی اور تانی نمرا کی 16 سالہ بیٹی اب کو کیسے جھیلتے ہیں، وہ سخت جھنجھلایا۔ اوکے ڈن، مطمئن ہوئی اور آخری بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ دونوں بہن بھائی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔